احتشام صاحب، ایک تو پاکستان کا مقدمہ اور یہ جو کلیئرٹی، جس کلیئرٹی کی احمد بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کل اپنے سٹانس پر اسی طریقے سے پاکستان قائم رہے گا؟ کیا کیا پریشرز ہیں؟ اور دوسرا یہ کہیے گا کہ یہ جو ابھی ریسنٹ موو ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیلیوں کا، ایک ساری سچویشن میں جس میں وہ لارج ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے اس کو اسٹیٹ پراپرٹی وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس پہ تو یو این کے سیکرٹری جنرل کی بھی کنڈمنیشن آ گئی ہے، 20 ممالک کی بھی آ گئی ہے۔ سو ایسی سچویشن میں ہمیں کس حد تک دیکھنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ کنسیشنز لے سکتا ہے، کس حد تک دباؤ ڈال سکتا ہے اسرائیل کے اوپر؟ دیکھیں، ہم نے اس میٹنگ کی امپورٹنس اور ٹائمنگ اتنی امپورٹنٹ ہوگی ایک دم سے، پہلے بھی تھی، ایک دم سے ہوگی ہے جب سے آپ نے دیکھا کل ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے 8 اسلامی ملکوں کا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، عمان، یو اے ای وغیرہ سب کا، جس میں سعودی عرب کا، جس میں انہوں نے بڑی سخت طریقے سے مذمت کی ہے کہ جس طریقے سے انیکسیشن ہو رہی ہے ویسٹ بینک کو بھی لے کے اور باقی غزہ میں بھی، اور نئی بستیاں بنانے کی جو بات ہو رہی ہے، ٹوٹلی انلیگل بستیاں، اور جس طریقے سے سیز فائر کی وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ، آپ دیکھ لیں روزانہ 8 سے 10 لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سردی میں بڑا مشکل وقت گزارا، ابھی بھی کھانے پینے کی چیزیں ان کو پورے طریقے سے وہاں پہ پہنچنے نہیں روکا جا رہا ہے ان کو۔ تو یہ ایک سٹیٹمنٹ آنا، یہ ایک اچھا خاصا دباؤ ہوگا اس میٹنگ میں نیتن یاہو پہ بھی اور بڑی حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوئے بھی، جن کا اس میٹنگ کے بارے میں آمنا جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک غزہ کے حوالے سے بڑا فوکس ان کا وہی ہے کہ یہ آئی ایس ایف انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، جس کی ایک امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ غزہ بورڈ سے ہٹ کے بھی جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، چلیں آدھے بندے نہیں شرکت کی ہوں گی، یہ تو وہ یونائٹڈ نیشن کا دیا گیا مینڈیٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیز فائر ہو گئی تھی اس کے بعد نومبر میں یونائٹڈ نیشن نے کہا تھا کہ جی یہ فورس بننی چاہیے، وہاں پہ ریکنسٹرکشن کے لیے جائیں، ری ہیبلیٹیشن کے لیے جائیں، ہیومن جو لاسز ہیں ان کو روکا جائے۔ وہ تو ایسا ہے کہ اس کو تو میرا نہیں خیال کہ اس کی مخالفت ہوگی۔ اب سوال اس میں یہی ہو رہا ہے، یہ جو خدشات کا اظہار بہت سارے لوگ بھی کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اب نا کچھ ہمارے لوگ، میں ایگری کروں گا احمد سے، بہت سارے لوگ جو ہے نا، ان میں ملیح لودھی صاحب کا آرٹیکل بھی پرسوں کا دیکھ لیں آپ نے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان نے بڑی جلدی کی ہے اس کو بورڈ میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے، اس کا حصہ بننے کے لیے۔ پھر دیکھیں وہ تو اب سفیر رہی ہیں امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی، ابھی دیکھیں کیا ہم اتنے آمنا فری ایجنٹ ہیں، کیا ہمارا اتنا لیوریج ہے، کیا ہم اتنی اتھارٹی سے بات کر سکتے ہیں؟ سب لوگوں کی اپنی مشکلات ہیں، گریونسز اب سب لوگوں کے اپنے ہوں گے، سب لوگوں کی اپنی مشکلات ہیں جو سارے ملک ہیں، لیکن پھر بھی بورڈ کا حصہ بنے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو توقع کی جا رہی ہے، ہم نے جو سب سے اہم سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا یہ اسلامی ملک بشمول پاکستان یہ کمبیکٹ فورسز ٹروپس بھیجیں گے وہاں پہ؟ اگر وہ وہاں پہ بھیجتے ہیں تو وہ کتنا مشکل ہوگا، اور کیا یہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہوگی حماس کو مارنا؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہاں جی حماس کو ڈس آرم کرنے کی جو بات ہے، دیکھیں حماس کے جو لیڈر ہیں چند دن پہلے انہوں نے بڑا سخت بیان دیا تھا، میں نام بھول رہا ہوں، جو سیکنڈ ٹیئر کے بندے ہیں، کہ 15 سے 20 ہزار ہمارے فائٹر جو ہے نا بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ ہوگا کہ ہماری یہ فورس، ہم اگر فرض کریں ٹروپس کمٹ کر دیتے ہیں تو یہ جا کے پھر ان کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوگی، یہ ایک نیا لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ تو ایک بڑا مشکل سوال ہے۔ کچھ اطلاعات ہیں کہ اگلے دن 2 دن پہلے میونخ سیکورٹی کانفرنس میں فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ہوئی تھی۔ کچھ اخبارات یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، کچھ اے ایف پی کی رپورٹ بھی تھی، بی بی سی کی بھی، اور کس حد تک اس میں سچائی ہے، باتیں تو ضرور ہی ہوں گی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو یہ جوائنٹ جس کو کہتے ہیں ایک سٹینڈ لیا جا رہا ہے 8 ممالک کی طرف سے، یہ اس کا خاصا وزن ہوگا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو وائلیشن ہو رہی ہیں، جو لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ بھی ان کو بتایا جائے گا کہ جی کس طرح کی سیز فائر ہوئی ہے۔ ایک تو یہ بھی طے کرنا ہے کہ سیز فائر کو مستقل بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، وہ تو مستقل تو تب ہوگی جو پہلے سیز فائر کی وائلیشن جو ہو رہی ہے ان کو روکا جا سکے، یہ نہیں ہو رہی۔ اب دوسرا سوال جو سب جگہوں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی اس صورتحال میں پاکستان کے آپشن اور باقی لوگوں کے آپشن کیا ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آج نیو یارک ٹائم کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آپریٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ایگزیکٹ لفظ یوز کیا، انہوں نے کہا کہ وہ جس طرح ایک جنگل کا بادشاہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے نا، کنگ آف جنگل کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں، وہ سنگولرلی ڈومیننٹ فگر ان دا ورلڈ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، مونارک ثابت کر رہے ہیں، سپر مین، جے ڈی نائٹس اور ملٹری ہیرو، پرسنالٹی کلٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیلف ایگرینڈائزمنٹ جو ہے نا وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی۔
دنیا کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہوں گے. ابھی دیکھ لیں یورپ اور ابھی کے ملک ہیں وہ ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی, ووٹ میں شرکت کرتے ہیں تب مسئلہ ہے, نہیں شرکت کرتے اندر سے بہت ساری مخالفت کی باتیں ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اس ووٹ کی اہمیت تو اس حوالے سے تو آمنا زیادہ ہے کہ اب ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا جو پارٹ ہے اس کو آگے لے جا کے کیا کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ جو فورسز کو بٹ کرنے کے جا رہے ہیں تو کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ اسرائیل یہی چاہے گا کہ جی ٹھیک ہے ہم پیچھے ہٹ جائیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کلوایا جائے کہ نہیں بھئی آپ کمبیٹ ٹرپس لے کے جائیں اور ان کو ڈس آرم کریں. تو میرا خیال ہے بڑا مشکل, بڑا ڈیلیکیٹ ایشو بن گیا ہے. اس پہ کیا سچویشن بنتی ہے میرا خیال ہے آج کی میٹنگ کے بعد کچھ آئے گا. میں چیز اگر ایک آمنہ احمد سے پوچھ رہا ہوں, احمد آپ بڑے تجربے کار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, ینگ ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ. ابھی ہماری مشکلات تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایک جو اب جوائنٹ سٹینڈ پاکستان کا اور 8 ممالک ہے, آپ کے خیال میں کتنا یہ مؤثر ہوگا, کتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ مجبور کر سکتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی؟ ویسے تو وہ کوئی بات نہیں سنتے کہ یہ کام نہ لیا جائے مسلمان ملکوں سے کہ اپنے ٹروپس بھیجیں اور ڈس آرم کریں حماس کو, نہ بھی کریں تو وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن تو ان کی ہو جائے گی ان کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.